ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے، اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چھ جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا، اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور یومئذ تعرضون، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وتر الارض بارزہ، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وحشرناہم، سارے تلمبے والے کٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم کٹھے کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، ما کان ربک نسیا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا یضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرن جہرن، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا، برزت الجحیم للغاوین، پھر جہنم کو لایا جا رہا، اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا، ام منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا گول ہوا اللہ یوں کھولے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو، یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو، دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ، اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے، کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت کی تمنا کرے، یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں، لیکن موت کہیں خود مر گئی۔ آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے، آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی۔ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ، السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ۔ یہ 3 طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے۔
वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, एक पुकार पड़ रही है, ए मुजरिमों की जमात तुम एक तरफ हो जाओ। और अल्लाह तबारक व तआला आज फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, आज अल्लाह जैसी पकड़ कोई पकड़ न सकेगा, अल्लाह जैसी मार कोई मार न सकेगा, अल्लाह जैसा अजाब कोई दे न सकेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, उस खौफनाक घाटी, उस खौफनाक दिन से इंसानियत गाफिल हुई पड़ी है। इनको झंझोड़ के बताने की जरूरत है, इनको नहीं अपने आप को झंझोड़ने की जरूरत है। तू कहाँ जा रहा है? तुझे खबर नहीं है कि मौत तेरे पीछे है, हालात का आईनी पंजा तुझे शिकंजे में लेने को है और मौत तेरे सर पे सवार है। तो किन चीजों में लगा हुआ है? उस आने वाले खौफनाक दिन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला था। अल्लाह को राजी करना, ये हमारा सबसे बड़ा मसला था। मेरे भाइयों, हमने अल्लाह को ही नाराज कर दिया, जो माओं से ज्यादा शफीक, बाप से ज्यादा मेहरबान, माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, हमारी एक पुकार पे 70 दफा लब्बैक कहने वाला, हमारे अंधेरे की सुनने वाला, तन्हाइयों की सुनने वाला, बीमारी में सुनने वाला, उजाले में सुनने वाला, सब की सुनने वाला, फरमान बरदार करे या अल्लाह तो कहता है लब्बैक, ना फरमान कहे या अल्लाह तो कहता है लब्बैक। सारी जिंदगी का रूठा हुआ एक दफा कह दे या अल्लाह तो वो इंतजार में होता है कि कभी तो मुझे पुकारे या अल्लाह। वो कभी ना पुकारने वाले को भी उतनी ही खुशी से जवाब देता है लब्बैक 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 या अब्दी। मेरा बंदा, मैं तो कितने सालों से इंतजार में था कि कभी तो मेरा भी नाम तेरी जबान पे आएगा। मैं तो कब से मुंतजिर था कि कभी तू मुझे पुकारेगा, मेरा नाम लेगा। लब्बैक, बोल बोल, मैं हाजिर हूं, तुझे चाहिए क्या? ऐसे मेहरबान और ऐसे करीम अल्लाह से टक्कर लेकर जिंदगियां हमने खराब कर दी। मेरे भाइयों, मैं सारे भाइयों की खिदमत में गुजारिश करूंगा, ईद उसकी है जिसने अल्लाह को राजी किया, ईद उसकी नहीं है जिसने अपने रब को नाराज कर दिया। ईद उसकी है जिसने अल्लाह पाक को राजी कर लिया, आज अपनी बख्शिश का अल्लाह से ऐलान करवा लिया। वो ईद क्या ईद है कि अल्लाह भी नाराज हो, शरीयत भी टूट चुकी हो, अहकाम भी टूट चुके हो, आखिरत भी बिगड़ चुकी हो। मेरे भाइयों, खुशी का दिन है, अल्लाह ने ये खुशी का दिन बनाया है, ये रोजों की जजा का दिन बनाया है। लेकिन मैं किस बात पे खुश हूँ जबकि ऐसे ठंडे रोजे भी 70% मुसलमानों ने नहीं रखे। मुझे किस बात पर खुशी हो कि ऐसे ठंडे, ऐसे छोटे रमजान की तरावी भी लोगों ने नहीं पढ़ी और नमाजें नहीं पढ़ी। इसी तलम्बे में, इसी मजमे में ऐसे बैठे हुए होंगे, अल्लाह करे कोई ना हो, अल्लाह करे कोई ना हो। पर मैं क्या करूं? मैं कैसे इस बदगुमानी को अपने अंदर से निकालूं कि मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं कि रमजान गुजर गया लेकिन उन्हें सजदे की तौफीक नसीब ना हुई, रमजान गुजर गया उन्हें रोजे की तौफीक नसीब ना हुई, ऐसे ठंडे रोजे नसीब ना हुए, जुमे जैसी नमाज भी नसीब ना हुई, रमजान का जुमतुल वदा भी नसीब ना हुआ। मैं इन अपने भाइयों को कैसे समझाऊं? मैं किस तरह इनके दिल के अंदर उतर के अपनी आवाज को दाखिल करूं और मैं किस तरह सारे इस मजमे के रुख को अल्लाह की तरफ फेरूं? मैं तो अपने दिल के अल्लाह की तरफ फिरने में अल्लाह का मोहताज हूँ, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। मेरे भाइयों, अपने इस होने वाले नुकसान पे आंखें खोलो, अपने इस आखिरत की बर्बादी पे अपने आप को संभालो, अल्लाह के वास्ते संभालो। कोई गिरते को सहारा दे दो तो कहता है जज़ाकल्लाह, तेरी बड़ी मेहरबानी। कोई गिरते को संभाल ले, जज़ाकल्लाह, तेरी बड़ी मेहरबानी। कोई चोरी होते हुए पर पहुंच जाए और चोरी से बचा ले, जज़ाकल्लाह, तेरी बड़ी मेहरबानी। हाय हम लुट गए मेरे भाइयों, लुट गए, ईमान के जनाजे उठ गए, नजरें गलत हुई, ईमान लुटा, कानों ने गाने सुने, ईमान लुटा, जबान ने झूठ बोला, ईमान लुटा, हाथों ने गलत तोला, ईमान लुटा, कलम ने गलत लिखा तो ईमान लुटा, पांव रक्स गाहों को चले तो ईमान लुटा, मौसीकी की महफिलों में बैठे तो ईमान लुटा, पांव में हयात की चादर में लिपटी हुई मुसलमान की बेटी। एक दौर वो था जब फरिश्ते भी इनसे हया करते थे, फरिश्तों को भी हया आता था। उसी उम्मत की बेटी, मुसलमान माँ की मुसलमान बेटी, वो पाँव में घुंघरू डालकर वो रौनक के महफिल बनी है। अगर अल्लाह पाक की सत्तारी ना होती और उसकी मोहलत न होती तो उसके घुंघरुओं की छन छन हिमालय पहाड़ को भी छलनी करके रख देती और उसके पाँव की थाप
جو زمین پہ پڑتی ہے رقص کرتے ہوئے وہ تحت الثری تک زمین کو آگ لگا دیتی، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے ہمارے ہی غافل بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے کو تفریح کا نام دے کر نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا نام دے کر جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو تفریح کا نام دے کر بیٹھا دیکھ رہا ہے، میں مجرم ہوں، میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ اگر اللہ کا رحمت کا دربار کھلا ہوا نہ ہوتا تو ان دیکھنے والوں پر بھی عذاب کی بجلیاں تڑپ کے گرتی اور اللہ کا کوڑا برستا، اور ان ناچنے والیوں سے ہماری اب پہاڑ بھی پرزے پرزے ہوتا، تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہوتی، اور اللہ اس زمین پر ہی اپنی قدرت قاہرہ کے نظارے کروا دیتا۔ لیکن اس پہ قربان جاؤ، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت ایمان لٹا کے ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جس آدمی کی کل چوری ہو گئی ہو نا، اس کو آج عید مبارک کہنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس کے کل ڈاکہ پڑ جائے، جس کے رات ڈاکہ پڑ جائے، ساری محنت پونجی نہ جائے، 1,00,000 2,00,000 چلا جائے، 1,000 2,000 چلا جائے، اس کو آج عید مبارک اچھی نہیں لگے گی، اسے لوگوں کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا۔ بھائیو، ہم کس بات پہ مسکرائیں، کس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو ایمان پہ ایک ڈاکہ نہیں، لاکھوں ڈاکے ڈلوا کے آئے بیٹھے، متاع ایمان لٹا کے آئے بیٹھے۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، پیٹ میں شراب گئی، ایمان لٹا، پیٹ میں رشوت کا روپیہ گیا، ایمان لٹا، پیٹ میں جھوٹ بول کے سودا بیچا، اس کی روٹی پیٹ میں گئی، ایمان لٹا، اور زبان نے غیبت بولا، ایمان لٹا، زبان پہ گالی آئی، ایمان لٹا، زبان پہ چغلی آئی، ایمان لٹا، طبیعت میں تکبر آیا، ایمان لٹا، طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئیں، ایمان لٹا، سرے عام ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو ایمان لٹا، جھوٹ بولا تو ایمان لٹا۔ کس بات پر میں روں اور کس بات کی طرف میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم پر ایک ڈاکہ نہیں، ہم پر ڈاکوں پہ ڈاکے پڑتے چلے گئے، ایمان لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو خوشی کا دن بنایا ہے، ایک روزوں کا شکرانہ ہے، اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس کے شکر میں ہم 2 نفل پڑھنے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، عید پکی تب عید ہوگی جب یہ سارا مجمع توبہ کرے گا۔ اگر یہ اسی طرح غفلت میں آ کر غفلت میں اٹھ کے چلا جائے اور یہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ہماری عید کیا عید ہے، ہمارا جمع ہونا کیا جمع ہونا ہے، ہمارا مبارکباد دینا یا لینا یہ کیا مبارک ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں کون کہاں بازی ہار جائے زندگی کی، پتہ نہیں کہاں کس جگہ مقام پر زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں جمع کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں انسان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، وہ اللہ جو اس وقت روزہ رکھنے والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کو اتار چکا ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ کو منا کے اٹھو۔ کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو اپنے من چاہا دکھاؤ گے؟ ان کانوں کو کب تک من چاہا سناؤ گے؟ اس زبان کو کب تک من چاہا بلواؤ گے؟ ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں کو جاؤ گے؟ کب تک غلط تولو گے؟ کب تک سود سے کھیلو گے؟ کب تک جھوٹ کے بازار گرماؤ گے؟ کب تک ناچ گانے کی محفلوں سے لذت اٹھاؤ گے؟ کیا موت نہیں آ رہی؟ کیا وقت تھم گیا ہے؟ کیا زمانہ رک گیا ہے؟ کیا میری زندگی کا پہیہ وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی، یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں، یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی، یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان
فرمان ہے تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش۔ جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ۔ 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا،
تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا، کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی۔ جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا۔ وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں، اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ۔ ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا۔ کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے، کوئی نہیں۔ یہ دھوکے کا جہان ہے۔ تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب اولاد چلے گا بنجارا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا، سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا، کوئی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے، رٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو، اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ، جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ۔ وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو، نہیں، جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی، اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ ہے یا ایھا الانسان، اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، سارے جمیل، اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی، یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے اللہ ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا، میرے بندے، یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا
میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے۔ میرا بندہ، میں تیرا رب بربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں، ولسانا، زبان دی، وشفتین، ہونٹ دیے، جعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں۔ میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا؟ کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا کے سنا؟ کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے۔ میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا؟ کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا؟ کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے؟ کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا؟ کیا میں نے تجھے زمین میں پھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرا سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ اب مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام۔ میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب،
میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممید، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا، تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ جویریہ خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا، تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبہ میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے،
लोगों ने टाट में टाट के पैबंद लगाए, उसने टाट में चमड़े के पैबंद। लोगों ने सुबह खाया शाम खाया, उसने सारी जिंदगी सुबह खाया तो शाम न खाया, शाम खाया तो सुबह न खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन गुजर गए और उसके मुंह में एक लुकमा नहीं गया, एक लुकमा उसके मुंह में नहीं गया। महबूब बेटी फातिमा बीमार हुई, हाल पूछने गए, अंदर जाने की इजाजत मांगी, मेरे बेटे मैं अंदर आऊं? मेरे साथ एक और सहाबी इमरान भी है। बेटी फातिमा जन्नत की सरदार कहती है, या रसूल अल्लाह मेरे घर में तो इतना भी रुमाल नहीं कि मैं चेहरा छुपा के पर्दा कर सकूं। अगर अजनबी मेरे घर में आता है तो पर्दा करने की चीज कोई नहीं। ये इन्होंने ईदगाह वालों ने ये मिंबर पर भी एक पर्दा डाला हुआ है, ये मिंबर पर भी कपड़ा डाला हुआ है, और 2 जहान के सरदार की सरदार बेटी के घर में चुन्नी भी नहीं है कि वो सर छुपा ले। आपने अपने कंधे से चादर उतार के अंदर कर देखा, इससे पर्दा करो, इसे पर्दा करो। अब्बा की चादर से बच्ची ने पर्दा किया, अंदर आए इमरान को भी लेकर, बेटे क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह पहले भूख थी तो रोटी ना मिली, अब बीमारी है तो दवा कोई नहीं है, और रोने लगी। इससे साबिर बेटी किसी मां ने जनी नहीं, इससे मुकद्दस बेटी जमीन आसमान ने देखी नहीं, और इससे मुकद्दस बाप कहां से कोई लाएगा, और कौन लाएगा, और कैसे लाएगा, और क्यों कराएगा? ये मुकद्दस तरीन बाप, मुकद्दस तरीन बेटी गले लग के रो रहे। अल्लाह का नबी भी रो पड़ा, ताइफ के पत्थर खा के, ओद के पत्थर खा के तो आंसू न बहा, बेटी के आंसू ने पिघला दिया, खुला दिया, रुला दिया। दोनों बाप बेटी मिलकर रो रहे, और आप कह रहे मेरी बेटी गम न कर, वल्लज़ी बाअथ अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन सलासति अय्यामिन ज़वाक़ा। 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुक़मा नहीं खाया। दुआएं दो उस कमली वाले को, दुआएं दो उस मोहम्मद अरबी हाशमी कुरैशी को, दुआएं दो उस मक्की और मदनी और मुहाजिर को, दुआएं दो उस ताहा और यासीन को, अबुल कासिम और फातिह और खातिम को, शाहिद मुबश्शिर नजीर को, जो खुद अपनी औलाद को तड़पा गया, नेज़ों पे चढ़वा गया, और उम्मत के लिए दर खुलवा गया, और उम्मत का मसला हल करवा गया। और मेरे भाइयों तुम्हें क्या हो गया? किसके तरीकों को कुर्बान करके जिंदगी गुजारते हो? जो तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, तुम सुबह सुबह उसी का तरीके कुर्बान करके आए बैठे हो। कहाँ जा रहे हो? शेव कर रहा हूँ, क्यों? तुम ईद की नमाज पढ़ने जाना है। और तुम्हें क्या हो गया? हालांकि ये तबलीग वाले ये बात कहा नहीं करते, पर मेरा तुम्हारा कोई और रिश्ता भी तो है, और मैं मकामी हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं आया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम किसकी सुन्नत ज़बा करके आए बैठे हो? जो तुम्हारे लिए ज़बा हो गया, खुद ज़बा हो गया, उसने क्यों पोशाकें छोड़ दी? उसने क्यों टाट में चमड़े के पैबंद लगाए? उसने क्यों खजूर की शाखों के तने और खजूर की शाखों के घर में जिंदगी गुजार दी? उसके घर में क्यों ना बिस्तरों पर बिस्तर बने? उसके घर में क्यों ना चिराग जले? वो तो जिस दिन दुनिया से जा रहा था, अब बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो आदमी इकट्ठा कर लेता है। आज उसकी आखिरी रात है, कल अल्लाह की मुलाकात है, और आयशा अम्मा के घर में तेल नहीं था चिराग जलाने के लिए। जिसके लिए सूरज घर में उतर सकता हो, जिसके लिए जन्नत के घर जमीन पे बनाए जा सकते हो, वो क्यों खजूर की शाखों के घर में जान दे रहा है? एक पुरानी मैली सी चादर थी जिसमें अल्लाह के नबी ने जान दी। एक पुरानी सी रिजाई थी जिसमें अल्लाह पाक का नबी रात को सोता था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से अंसारी औरत मिलने आई, उसने देखा पुरानी रिजाई मेरे नबी की, कहियो पुरानी है, मैं अभी नई भेजती हूँ। वो घर गई और एक नई रिजाई लेकर आई। इतने में हमारे नबी आए, देखा फूलदार रिजाई। कहा आयशा ये कहाँ से आई? कहा या रसूल अल्लाह, अंसारी औरत आई थी, उसने आपकी पुरानी रिजाई देखी, उन्होंने कहा मैं नई भेजती हूँ, ये उसने भेजी है। आपने कहा आयशा मैं इससे बहुत कुछ ज्यादा ले सकता हूँ अपने अल्लाह से, जाओ ये उसको वापस कर दो। ये रजाई और मोहम्मद एक छत में नहीं जमा हो सकते। वो लाडली बीवी थी, उनका नहीं या रसूल अल्लाह ये बड़ी अच्छी लग रही मुझे, मैं नहीं वापस करूंगी। कहा आयशा ये छत मुझे और इस रजाई को इकट्ठे नहीं देखेगी,
مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیوں، گزاری نماز کا وقت ہوتا، کپڑے کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے۔